محبت ڈال دی گئی کہ حقیقی اولاد سے زیادہ یہ آپ کا خیال رکھتے تھے، یہ آپ کو ٹھکانہ دیا گیا۔ تو اب بتلایا جا رہا ہے، احسان جتلایا جا رہا ہے، جب ہم نے آپ پر یہ احسان کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ایک آیت کے بعد بتلایا گیا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب آپ کی دہلیز پر کوئی یتیم آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اور آپ کو یتیموں کے معاملے میں بہت سخت تاکید کی گئی ہے، اور آپ تو یتیموں کے لیے سراپا لطف عطا تھے۔ آپ تو یتیموں کے لیے، حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کے گھر میں سب سے بہترین گھر ہوا ہے جس میں کوئی یتیم ہو۔ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ سمجھا جاتا ہے جس میں کوئی یتیم ہو۔ اور اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جاتا ہے۔ اور سب سے برا گھر وہ سمجھا جاتا ہے جس میں حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ اس سے اندازہ لگا دیجئے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روز قیامت اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اس کے ساتھ نرمی کی۔ عید کی چاند رات ہوتی ہے، بچے چاند کے منتظر ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی، ساتھ میں یتیم بچہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک اونچائی پر کھڑے ہو کر گھر کی ٹیریس پر کھڑے ہو کر چاند دیکھتا ہے اور بچوں کے ساتھ سب خوشی مناتے ہیں۔ اور جو دوسرے بچے ہوتے ہیں سب اپنی ماں کے پاس آتا ہے، کوئی باپ کے پاس دوڑتے آتا ہے اور کل عید کی خوشیوں کے تعلق سے باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ یتیم بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، اپنے باپ کی شفقت کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون ہے مجھ کو کل عید مبارک کہے گا، کون ہے کل مجھ کو عید کی ضرورت ہے میرے لیے پوری کرے گا۔ آج پڑوس ملک کے اندر ایک باپ اپنے 4 بچوں کو اس لیے دریا میں ڈال دیتا ہے کہ 2 دن پہلے، عید سے 2 دن پہلے بچے ضد کر رہے تھے ابو ہمارے لیے نئے کپڑے لاؤ نا، عید قریب ہے، دیکھو ہمارے فلاں دوستوں کے آ گئے، ہمارے فلاں دوستوں کے آ گئے۔ وہ باپ اتنا ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اتنا ڈپریشن میں آ جاتا ہے کہ وہ بچوں کی خوشیوں کو پورا نہیں کر پاتا ہے تو جا کر ایک دریا کے اندر چاروں کو بہا دیتا ہے۔ یہ کہ باپ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کو معاشرے کی تلخیاں اور اپنوں کا سلوک ایسا جھیلنا پڑتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں آ جاتا ہے اور اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارا معاشرے کے اندر ہمارا سلوک ہوتا ہے، ہمارا رویہ ہوتا ہے، وہ ہماری تلخ گفتاریاں ہوتی ہے، وہ ہماری بد کرداریاں ہوتی ہے کہ ہم یا تو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے ہیں، یا معمولی تنخواہ دیتے ہیں، یا تنخواہ دے کر بہت سارے احسانات جتلاتے ہیں، یا یہ کہ کوئی احسان کرتے ہیں یا زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں تو بار بار ان کو جتلاتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں ضرورت مانگنے کے لیے جھڑک دیا جاتا ہے، جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کس کو حکم دے رہا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے کہ آپ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریے، ان کے ساتھ جھڑکیے نہیں۔ آج امت محمدیہ کیا کر رہی ہے؟ آج اگر سگے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے بچے لاوارث بن جاتے ہیں، لاوارث بن جاتے ہیں، پاس میں رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، بھابھی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ماں بھی روتی رہتی ہے، بچے بھی روتے رہتے ہیں، اور دیکھا جائے تو چچا اور یا تو یہ کہ بابا بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے، اپنے مرحوم بھائی کے بچے خوشیوں کو ترس جاتے ہیں، باپ کو ترس جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا بتلاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنی عملی زندگی میں کیا کر کے بتلا گیا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت اور الفت تھی۔
بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر سے کہا، میں نے سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہو اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی، اسی طرح مرد اگر دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اسے ملے گی۔ اس لیے آؤ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو پہلے اس دنیا سے چلا جائے گا وہ دوسرا نکاح نہیں کرے گا۔ یہ سن کر بڑے نیک دل انسان تھے حضرت ابو سلمہ، یہ سن کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میرا کہنا مان لو گی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماننے کے لیے ہی تو مشورہ تم سے کر رہی ہوں، وعدہ کر رہی ہوں۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میرے بعد نکاح کر لینا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتی، یعنی اس کے بعد انتقال ہو گیا ایک وقت کے بعد۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو ام سلمہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ان سے بہتر شوہر عطا فرما۔ پھر سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے ان کی نظروں کے اندر ایک مثالی شوہر تھے، اور یہ سوچا کرتی تھی کہ ان کے جیسا کوئی اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرف والا نہیں ہے۔ انہیں کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا عظیم ترین شوہر کا انتخاب کر رکھا ہے۔ یہ دعا مانگا تو کرتی تھی کہ اللہ بہترین شوہر عطا فرما۔ جب شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وقت تو ان کو حمل سے بھی تھی، زینب پیدا ہوئی تھی۔ اب جب عدت وضع حمل کے بعد عدت پوری ہو جاتی ہے، عدت جب ختم ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، معذرت کر لی ام سلمہ نے۔ پھر ایک روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا تو بھی معذرت کر لی۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اس پر انہوں نے یہ عذر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کر دیجئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اسی طریقے سے میری عمر بھی زیادہ ہے، اور کوئی میرا وارث بھی نہیں ہے، اور میرے مزاج میں غیرت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے جواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے تو کہہ دو ان سے کہ میری عمر تم سے زیادہ ہے، اور دیکھو خاص بات یہ، اور جو تم یہ کہہ رہی ہو کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو بچوں کا نگہبان اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ان کی پرورش میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، بچوں کو بھی لے کر آ جاؤ، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ دیکھو یہاں پر کیا درس مل رہا ہے، بیوہ ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ اور عذر بھی کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میرے اندر غیرت بھی بہت زیادہ ہے، ایک طریقے سے اچھے انداز میں معذرت کرنا چاہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ کو اپنی زندگی میں قبول کر رہے ہیں، اور بیوہ وہ کہ بچے ہیں، اور بچوں کا بھی خیال رکھنے کی تاکید کر رہے کہ بچوں کا خیال رکھوں گا میں، اللہ ان کا نگہبان ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، کہیں رشتہ بھیجا جاتا ہے کسی کا، سب کچھ پسند آ جاتا ہے، خاندان بھی دیکھا بالا ہوتا ہے، لیکن ریجیکٹ صرف اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ بچے ہیں، بچے نہیں چاہیے۔ کیوں بچے ہیں؟ یتیم ہیں تو اچھے نہیں لگ رہے ہیں نا۔ سب سے بڑی برائی اس بنا پر ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں پریشانیاں بہت ہیں، کتنے ایسے مسائل دارالافتاء کے اندر آتے ہیں کہ مولانا کیا کریں گے، ہماری بیٹی جوانی کے عالم میں باپ کی دہلیز پر اپنی جوانی کو فنا کر رہی ہے، اور کوئی معاشرے کے اندر صرف اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کے ایک بچہ ہے، دو بچہ ہے، اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر یا تو بچے یا تو ماں کا نکاح ہو جاتا ہے، تو کتنے بچے جو پڑھنے آتے ہیں وہ یہ کہ نانی نانا کے پاس رہتے ہیں، ماں کسی اور کے نکاح میں، کیوں؟ باپ نے قبول نہیں کیا، دوسرے باپ نے قبول نہیں کیا۔ دیکھ لیجئے مدارس میں جا کر، آج صرف جا کر
اپنے معاشرے اور سماج میں اور مدارس میں جا کر یتیموں کو پیسہ دے دینا اور اسی طریقے سے ان کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ اعلیٰ ظرفی نہیں ہے۔ اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار کے اندر بلکہ اپنے بھائی بہنوں کے بچوں کو جو یتیم ہو گئے ان کے اوپر دست شفقت پھیرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے جیسا حصہ دینا، ایک طریقے سے نہیں برتاؤ کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ آج بڑا بڑا رفائی کام تو بہت لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اپنوں کے بچوں کو اپنانا یہ بہت دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، آ جاؤ بچوں کو بھی ساتھ لے کر آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا جو تمہاری غیرت والی بات ہے نا وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت ام سلمہ کے ساتھ۔ اب ایک بیٹے جو تھے حضرت ام سلمہ کے، حضرت عمرو ابن ابی سلمہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھا، یعنی آپ کی زیر پرورش میں تھا، اور نو عمر لڑکا تھا، کھانے کا وقت تھا، آپ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ بھی کھانا تناول فرما رہے تھے، میں بھی کھا رہا تھا، اور میرا ہاتھ پلیٹ کے کناروں تک دراز ہو رہا تھا، یعنی ادب کے ساتھ نہیں کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے یہ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ کھانے کے آداب میں تو یہ روایتیں ذکر کی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں بتلایا گیا ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت میں رہنے والا بچہ کون تھا، ایک یتیم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو تربیت سکھلا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے سے کر کے گئے۔ روایتیں بھی ملتی ہیں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھ لیا کر، یعنی جب مغرب کی اذان ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کر، یہ مغرب کے وقت کے لیے خاص ہے۔ اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو سکھلایا تھا، اے اللہ یہ تیرے دن جانے کا وقت ہے اور تیری رات آنے کا وقت ہے اور تیرے مؤذن کی اذان کی آواز کا وقت ہے، میری بخشش کے فیصلے فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا آتی ہے مغرب کی اذان پر۔ والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اور بھی احکامات ذکر کیے گئے آگے، مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ انشاءاللہ اگلے درس پر اس میں بات ہوگی۔ دعا فرما لیجیے۔